السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ لوگوں کے بیچ میں اعلان کیا گیا ہے اور آپ لوگ اس بات کو جانتے بھی ہو کہ نشے والی چیزوں کا حکم، اس کے نقصانات کے متعلق درس چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ بتائیں گے کہ عقل کے حساب سے اور تندرستی کے حساب سے اور نفسی اعتبار سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کے اوپر جب وہ نشے کی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ اس کے تعلق سے میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 26، 27، 28، 29 کو منتخب کیا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے احکام کو، مسائل کو خوب کھول کھول کر بیان کر دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں تم سے پہلے اچھے لوگوں کے راستے پہ چلائے۔ تو یہ کہاں پاؤ گے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بندوں سے مسائل کو، احکام کو خوب کھول کھول کر بیان کر دوں، اور تم سے پہلے جو اچھے لوگ تھے تمہیں ان کے راستے پہ چلاؤ۔ تو قرآن اور قرآن کی شرح حدیث میں یہ تمام چیزیں پاؤ گے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے توبے کو قبول کر لے۔ تو توبہ کرو گے تب توبہ قبول کرے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت خوب جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، تو اپنے اللہ کے متعلق آپ اچھی سوچ رکھیں کہ جو بھی بات ہمارا رب ہمیں بتائے گا وہ ہمارے حق میں ہوگی، ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ اور جو آدمی اللہ رب العزت کی بات کو نہیں مانتا وہ ایک طرح سے بدگمان رہتا ہے اللہ رب العزت سے۔ اللہ سے اگر اچھا گمان رہے انسان کا تو جتنی باتیں اللہ رب العزت کی ہیں اس پہ وہ عمل بھی کرے گا۔ کہتے تو سب ہیں کہ سچا ہے اللہ رب العزت،
لیکن ان سچ باتوں پہ کم ہی لوگ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اللہ توفیق بخشے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے تمہارے توبے کو قبول فرما لے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ اپنے من کی بات مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، من میں جو آتا ہے اس کے غلام ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ لوگ، کہ تم لوگ ایک اچھی طرح سے واپس ہو جاؤ صحیح بات کی طرف، حق سے باطل کی طرف جو تم جا رہے ہو اس سے ہٹ کر کے صحیح راستے پر آ جاؤ۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے توبے کو قبول فرما لے۔ اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے دور چلے جاؤ، تم ان سے دور ہٹ جاؤ، حق سے باطل کی طرف چلے جاؤ، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم باطل سے حق کی طرف چلے آؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر آسانی پیدا کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مومنو تم اپنے مال کو آپس کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، آپس کی رضامندی ہو اور پیسے والا راضی ہو اور آپ کو دے رہا ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ جیسے خرید و فروخت ہے، آپ نے پیسہ دیا، کوئی سامان لیا، تو دونوں فریق کیا ہیں؟ راضی۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو نہ مارو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ رب العزت تمہارے اوپر بہت مہربان ہے۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے اپنے آپ کو مارے گا، فسوف نصليه نارا، ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ وكان ذلك على الله يسيرا، اور یہ اللہ رب العزت پہ آسان ہے۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیا کریں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت اور بزرگی اور ریسپیکٹ والی جگہ میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ تو جناب یہ آیتیں جو آپ دیکھ رہے ہو 26 سے لے کر کے 31 نمبر تک سورہ النساء کی، اس میں اللہ رب العزت نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تمہیں سیدھے راستے پہ چلائے، تاکہ ان کے راستے پہ چل کر کے تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اسی کو بندہ اپنے نماز میں مانگتا ہے برابر، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پہ تو نے انعام کیا ہے، اپنا احسان کیا ہے، اپنا کرم کیا، تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ان کے راستے پہ اس کے بندے چلیں، اور جو غلطیاں ہو جائیں اس پہ توبہ کریں۔ اور یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے باطل کی طرف چلے جاؤ۔ ایک آدمی غلط کرتا ہے تو اپنی غلطی کو مان لے، اس سے رک جائے، اتنا ہی نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں واقعی جو مان لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کو صحیح کرنے کے لیے اس کو مزین کرتے ہیں اور ڈیکور کرتے ہیں تاکہ وہ چیز اچھی لگے، بجائے اس کے کہ اس غلطی کو رکیں، ہے نا، نہ ہی روکتے ہیں نہ ہی رکتے ہیں، بلکہ اس کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس پہ لڑائی کرتے ہیں۔ اور اللہ چاہ رہا ہے کہ تمہیں باطل سے حق کی طرف لے کے آئے، اندھیروں سے اجالے میں لے کر کے آئے، تم اس کی مانو، اپنے خواہشات کے غلام مت رہو۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے مال کو حرام قرار دیا کہ اس کو آدمی غیر شرعی طریقے سے کھائے،
اور یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ کوئی اپنے آپ کو نہ مارے، نہ قتل کرے. جو نشے والی چیزیں استعمال کرتا ہے دھیرے دھیرے اپنے کو مار رہا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اپنے کو مار رہا ہوتا ہے، اپنے عقل کو برباد کر دیتا ہے، اپنے پیسے کو برباد کر رہا ہوتا ہے، جسم کے اہم اہم حصوں کو برباد کر رہا ہوتا ہے، اپنے تعلقات خراب کر رہا ہوتا ہے. تو تمام اس میں شامل ہیں. اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو مارے گا ہم اس کو آگ کا عذاب دیں گے. اور اس کے بعد ایک خوشخبری اللہ نے دی کہ اگر یہ بڑے بڑے گناہ تم سے جو ہو جاتے ہیں، اگر یہ تم بچو اللہ رب العزت کے واسطے، تو اللہ رب العزت خوش ہو کر کے تمہارے چھوٹے گناہوں کو بھی کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. لیکن اس کی انتظار میں نہ رہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے نامہ اعمال میں کون سی چھوٹا گناہ ہے معاف کر دیا گیا ہے، تو بس استغفار کرتے رہیں، برابر اس سے بچتے رہیں اور چھوڑتے رہیں. تو یہ جناب یہ آیتیں روشنی ڈالتے ہیں اس بات پہ کہ انسان اپنے آپ کو مار نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے جو بھی چیزیں دی ہیں جسم کی، وہ اللہ کی امانت ہے، اسے چلانا ہے اللہ رب العزت کے حکم کے حساب سے. اپنے خواہش کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، دیکھنا ہے اللہ رب العزت نے کیا کیا احکام صادر کیے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں ڈالے اور ہمیں توفیق دے کہ اس پہ عمل کریں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے نفس کے شر سے، اپنے جسم و جان و روح کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. تو یہ تمام آیتیں نشے کے متعلق اور اس کے روکنے کے متعلق پیش کی جا سکتی ہیں، اس کو یاد رکھیں. آج جو پڑھانا ہے جناب وہ یہ کہ ہاں کسی بھائی کو کوئی بات پوچھنی ہو ان آیتوں کے متعلق تو پوچھ سکتے ہیں. آج جو پڑھانا ہے وہ یہ کہ جسم کے حساب سے جو جسم میں چیزیں ہیں، آپ کی روح ہے، آپ کی جان ہے، آپ کی عقل ہے، آپ کی تندرستی ہے، اس کے تعلق سے یعنی جو سب داخلی ہی ہیں، جسم کے اندر ہی جو چیزیں ہیں، ابھی باہر کی چیزیں چھوڑیں جو دکھتی ہیں انسان سے، جسم کے اندر جو آپ کا دماغ ہے، آپ کی روح ہے، آپ کی جان ہے، آپ کی عقل ہے، آپ کی تندرستی ہے، اس پہ یہ کون سا اثر مرتب کرتے ہیں، کیا نقصانات ڈالتے ہیں یہ نشے کی چیزیں، چاہے چھوٹی چیزیں ہوں چاہے بڑی چیزیں. تو پہلی چیز جناب یہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کچھ چیزیں میں لکھ کر کے لایا ہوں. ایک چیز یہ ہے کہ جو نشے کا استعمال کرتا ہے ہمیشہ اس کو غم لاحق رہتا ہے. پائے گا تو بڑا خوش ہو جائے گا، دنیا ہری رہے گی اس کے لیے، اور نہیں پائے گا تو ایسا لگے گا جیسے کوئی چیز اس کی گم ہو گئی، کوئی چیز گم ہو گئی. تو نفس کے حساب سے نفسانی طور پہ بھی وہ ڈسٹرب رہے گا جب تک کہ وہ خوراک اس کو مل نہ جائے. جب وہ استعمال کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا نشہ ہو چاہے بڑا نشہ ہو، چاہے چھوٹا نشہ ہو چاہے بڑا نشہ ہو، چاہے وہ تمباکو والا نشہ ہو چاہے ہیروئن اور افیم والا نشہ ہو، جب تک اس چیز کو نہیں پائے گا ایسا لگے گا کہ کوئی چیز اس کی کیا ہو گئی ہے، غائب ہو گئی ہے، کھو گئی ہے. اہم اس کے سامنے وہی رہے گا اور کوئی چیز اسے دکھے گی نہیں. ایسے لوگوں کو نیند بھی اچھی نہیں آتی، ایسے لوگوں کو اچھی نیند بھی نہیں آتی ہے. اور ایسے ہی جناب جو آدمی نشے کا عادی ہوتا ہے، مجموعی طور پہ دیکھیں، کچھ لوگوں کو چھوڑ کے اکثر لوگ توجہ زیادہ ان کی نشے پہ ہوتی ہے، اس پہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، لوگ ان کو کس حساب سے دیکھ اور سمجھ اور سن رہے ہیں.
یہ ان کو زیادہ پرواہ نہیں رہتی ہے، جتنی پرواہ اس کی رہتی ہے کہ کہاں سے وہ چیز ہمیں ملے، کہاں سے وہ چیز ملے۔ اگر آپ نمبر دیں کہ یہ کتنا نمبر اس کو ملے گا، زیادہ اس کا خیال کرتا ہے کہ مجھے نشے کی چیزیں ملیں، یا زیادہ خیال کرتا ہے کھانے پینے کا، یا زیادہ خیال کرتا ہے کہ صحیح سے میں رہوں، ٹھیک سے رہوں سماج میں، ہے نا؟ تو یہ آپ دیکھو گے سب سے زیادہ نمبر اس میں پائے گا وہ، کہ زیادہ اہمیت اس کو دے رہا ہے اپنے نشے کی چیزوں۔ تو نفسانی طور پہ بھی وہ ایک طرح سے غیر مطمئن ہوتا ہے، اور ایک جو اچھے انسان جیتے ہیں معاشرے میں اس طرح سے وہ جی نہیں پاتا۔ وہ جس چیز پہ فوکس زیادہ کرنا چاہیے اس پہ اس کا فوکس نہیں ہو پاتا، اتنا نہیں ہو پاتا۔ تیسری چیز جناب، جو لوگ نشے کا استعمال کرتے ہیں اور زیادہ کر لیتے ہیں، یہ میں نیچے سے لے کے اوپر تک کہہ رہا ہوں، عام طور پہ دیکھو گے چلنے کا توازن ان کا صحیح نہیں رہتا ہے۔ شرابی کو دیکھ لو، پی لے گا، لڑکھڑائے گا، ہے نا؟ ایسے ہی اور جو بڑے نشوں کا استعمال کرتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ جو ایک عام آدمی، صحیح تندرست آدمی چلتا ہے ایک بیلنس سے، وہ بیلنس اس کا برابر نہیں رہتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، عام طور پہ جو لوگ گاڑی بناتے ہیں اور دوسری چیزیں کرتے ہیں، اگر فالٹ یہ ہوتا ہے، کمپیوٹر بتا رہا ہوتا ہے اس کا بیلنس صحیح نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے ہو کسٹمر سے کہ بھائی اس کا بیلنس صحیح نہیں ہے اس گاڑی کا؟ مطلب یہ ہے کہ گاڑی کو جو جس حساب سے چلنا چاہیے، جس پوائنٹ آف ویو پہ چلنا چاہیے، اس پہ وہ صحیح سے چل نہیں رہی ہے۔ تو آپ گاڑی میں اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہو تو پھر کیسے پسند کرو گے اپنے متعلق اگر اللہ نہ کرے یہ چیزیں ہو جائیں؟ اس لیے اس کے قریب مت بھٹکو۔ نفسی طور پہ بھی وہ انسان صحیح اور درست نہیں رہتا ہے، اور اس کو آپ لوگ دیکھتے ہو اپنے معاشرے میں جو خاص طور سے نشے کی چیزیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی جناب اس کا مزاج جو ہوتا ہے نا، مزاج اتنا خوش خرم نہیں رہتا ہے وہ جتنا ایک عام تندرست آدمی رہتا ہے۔ بات کر کے چڑھ جائے گا، کوئی چیز کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ جھڑک دے گا آپ کو، مطلب ذہنی طور پہ وہ اتنا درست نہیں رہے گا جو ایک عام آدمی، صحت مند آدمی، تندرست آدمی اور جو نشوں کو استعمال نہیں کرتا ہے وہ رہتا ہے۔ تو بد مزاج ہو جاتا ہے ایسا انسان، اس کو کبھی کبھی بدخلق بھی کہہ سکتے ہو، ہے نا؟ ایسے ہی جناب جب وہ بات کرتا ہے تو بات بھی اس کی صحیح نہیں ہوتی ہے، ڈس بیلنس ہوتی ہے۔ شرابی کو دیکھیں آپ، جب وہ بات کرے گا تو صحیح سے بات نہیں کر پائے گا، صحیح سے بات نہیں کر پائے گا، اتنا سوچ سمجھ کے نہیں کر پائے گا جس حساب سے تندرستی کی حالت میں وہ کرتا ہے اور غیر نشے کی حالت میں وہ کرتا ہے۔ تو صحیح سے وہ بول بھی نہیں پائے گا، لڑکھڑائے گا اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایسے ہی خود اس کا معاملہ جو ہوتا ہے، جس میں اس کے درد ہوتے ہیں، اس سے پوچھو نا کتنی پریشانی میں ہے، لیکن وہ مجبور ہوتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے اپنے نفس کا۔ ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ کیڑے چل رہے ہوں اس کے جسم میں۔ یہ اطباء کے آ رہا ہیں، یہ ڈاکٹروں کے آ رہا ہیں جو بھائی چھوٹا نشہ کرتے ہیں، جیسے سگریٹ ہے، تمباکو ہے یا تمباکو سے بنی ہوئی چیزیں۔ آج نہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب یہ چیزیں بہت دن ہو جاتی ہیں تو پھر یہ چیزیں ان کے یہاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھو گے اکثر ایسا آدمی کم ہمت ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی طرح طرح کے ہیلے، جھوٹ کا سہارا لینا، قانون کو توڑنا اور اپنی غلط چیزوں کا دفاع کرنا، ہے نا، حق کو قبول نہ کرنا، اس طرح کے امراض اس کے ہاں آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی نفسی طور پہ شک کرنے لگتا ہے اپنے گھر کے بارے میں، شکوک بڑھ جاتے ہیں اس کے، میرا بیٹا پتہ نہیں یہ ہے بھی ہمارا بیٹا کہ نہیں ہے، ہماری بیوی کہیں ادھر ادھر اللہ نہ کرے۔ حالت تو کبھی کبھی یہاں تک پہنچ گئی ہے، اور یہ نعوذ باللہ معاشرے میں قتل کا بھی باعث بنتا ہے۔ کیا کبھی کبھی اس کو یہاں تک وسوسہ ہو جاتا ہے کہ شاید ہمارے والدین بھی نہیں ہیں، میں ان کا صحیح لڑکا نہیں ہوں، اور اسی لیے دیکھیں کتنے بچوں سے قتل ہوتا ہے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے، بعد میں پوچھا ہے
کیا کہتے ہیں جنہوں نے پکڑا ان کو، تو انہوں نے کہا ہمارے اندر ایسے وسوسہ تھا کہ میں ان کا سچا بچہ نہیں تھا. جو لوگ بڑی بڑی نشے والی چیزیں، ہیروئن ہے، افیم ہے، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، تو یہاں تک ان کی جو عقل ہے یہاں تک وہ کمزور ہو جاتی ہے اور وسوسے اتنے آ جاتے ہیں اس کے نفس میں. ایسے ہی کم ہمت انسان ایسا ہو جاتا ہے، ذمہ داری کو پسند نہیں کرتا. کوئی ذمہ داری اسے دی جائے تو پسند نہیں کرتا، جلدی غصہ ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ دیکھو گے کہ کیا کہتے ہیں غمگین رہے گا. جب پائے گا اس کو تب خوش ہوگا بس تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد پھر وہی حالت اس کی ہو جائے گی. تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں. یہ نقصانات ہیں جو علماء کرام نے اس کے متعلق بیان کیے. اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی نشہ کرتا ہے اور کرتے کرتے اس درجے تک پہنچ جائے، وہ اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے یا نہیں برباد کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کے درجے میں رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں اسے عطا کی تھیں، انسان بنایا، سمجھدار بنایا، دل دماغ جگر اور جو چیزیں ہیں جسم کے اندر اہم وہ تمام چیزیں عطا کی، اس کو خرید کے پایا نہیں جا سکتا، لیکن اس نے کیا کر دیا؟ ان تمام چیزوں کو برباد کر دیا. یہ تو نفس کے حساب سے ہے جناب. اور عقل کے حساب سے ایسے لوگوں کے عقل پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ یہ کبھی بھی مجبور اگر ہوئے اپنے نشے کی وجہ سے، تو نہ ان کا دین رہ جاتا ہے، نہ دھرم رہ جاتا ہے، نہ ان کی بات پکی رہ جاتی ہے. بس ان کو چاہیے وہ چیزیں انہیں چاہیے. اسی لیے بہت سارے جو عقل کو بدلتے ہیں، کسی کے بارے میں ایک رائے انسان رکھتا ہے آدمی ٹھیک ہے، لیکن جب آدمی کو نشہ چاہیے تو جو دیتا ہے اور استعمال کرنا چاہتا ہے اس کے خلاف، تو اس کو دے کر کے اس کے دل و دماغ میں ان چیزوں کو بھرتا ہے. پھر آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ دھیرے دھیرے اس کا والا ہو جاتا ہے اور اپنی رائے تبدیل کر دیتا ہے. عقل ایسے لوگوں کی برباد ہو جاتی ہے. اور اپنے جھوٹے غم کو یہ دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو شہنشاہ بننے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ انہی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. وہ اپنے عقل ہی پہ پردہ ڈال رہے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ ان کو غم ہے، بجائے اس کے کہ غم کے اسباب کو دور کریں. کیوں غم آیا؟ کیا وجہ بنی؟ کون سی چیز ہوئی جس کی وجہ سے میں ٹینشن میں ہوں؟ بجائے اس کو دور کریں، کیا کرتے ہیں؟ وہ نشہ استعمال کر لیے، تھوڑی دیر نشے میں رہے، سمجھے کہ ہمارا سب غم ختم ہو گیا. یہ غم ختم کرنے کا طریقہ ہے؟ آپ بتائیں. غم ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ نشہ کر لے انسان؟ یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اسباب جو ہیں، اس کی وجہیں جو ہیں، اس کو آپ دور کریں، اس کی وجہوں کو آپ دور کریں. ہمیشہ ایسا انسان سبب کو سننا نہیں چاہتا، اس کا علاج نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھاگتا ہے، عقلی طور پہ بھاگتا ہے، اس کا علاج کرنا نہیں چاہتا. اور ایک ذمہ دار انسان جو ہوتا ہے، کبھی بھی کوئی بات ہوئی، اللہ نہ کرے اس کے گھر میں، اس کے ساتھ، اس کے معاشرے میں، اس کے ساتھیوں کے ساتھ، تو اس کا علاج تلاش کرتا ہے. علاج جب آپ ان امراض کے لیے کریں گے، تب وہ جو ہیں چیزیں ہو رہی ہیں، وہ امراض ہو رہے ہیں، وہ دور ہوں گے. آپ کے اوپر ٹینشن ہے، آپ کے اوپر پریشانی ہے، آپ کے اوپر اور کوئی دباؤ ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کے اسباب کو آپ دور کریں، آپ نشہ استعمال کر لیں اور سمجھیں خلاص تمام چیزیں ختم ہو گئی. تو بالکل مثال اس لیے ایسے ہی ہے جیسے شترمرغ کے بارے میں آتا ہے. شترمرغ ایک کیا کہتے ہیں، ایک چڑیا ہے، لیکن اڑتا تو نہیں ہے، یہ چڑیا میں شمار ہے وہ، اور اس کا بزنس بھی آج کل ہو رہا ہے، بڑا سا ہوتا ہے. جانتے ہیں شترمرغ؟ بتاتے ہیں کہ شکاری جب اس کو دوڑاتا ہے ریگستان میں تو خوب دوڑتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب جب تھک جاتا ہے تو اب ڈر جاتا ہے کہ مجھے پکڑ لے گا شکاری. تو کیا کرتا ہے؟ اپنے تمام چونچ وغیرہ کو اسی میں ڈال دیتا ہے، اس میں ریت میں، اور یہ سمجھتا ہے شکاری مجھ کو دیکھ نہیں رہا ہے، اور اطمینان سے آگے شکاری اسے پکڑ لیتا ہے. تو ہماری مثال جانوروں جیسے نہیں ہونی چاہیے. اسباب کو دور کریں، نہ کہ آپ نشہ استعمال کریں اور سمجھیں کہ وہ حل ہے، تو وہ حل کبھی بھی نہیں ہے، لیکن وہ عقل سے یہی سمجھتا ہے.
اور کبھی کبھی جناب عقل یہاں تک اس کی برباد ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیا دیکھ رہا ہے. کبھی کبھی ایک اس کو دو دکھتے ہیں، کبھی کچھ چیزیں کچھ اور دکھتی ہیں، ہے نا. یہ تمام چیزیں اطباء نے لکھی ہیں کہ وہ حقیقت میں اور شبہے میں یا کہیں خیالات میں فرق نہیں کر پاتے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور ایسے جناب اس کے بہت برے اثرات ہیں اعصاب پہ. اعصاب پٹھے ہوتے ہیں. پٹھے کس کو کہتے ہیں؟ آپ یہ جو ایسے مان لیں ایسے کر رہے ہیں تو یہ جو ایک چیز ہے لچیلی سی، ہڈی نہیں ہوتی ہے، ہڈی جیسی ہوتی ہے لیکن مضبوط ہوتی ہے. کبھی آپ نے بکروں کو ذبح کیا ہوگا، الٹا ٹانگا ہوگا تو کس میں ٹانگتے ہیں آپ؟ ہوتی ہے نا ایک چیز سفید سی، جس کو پٹھا اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اعصاب کہتے ہیں. یہ جسم کو کی بیلنس کے لیے بہت ضروری ہے. اگر یہ ڈس بیلنس ہوئے تو ہم جو کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہو پائیں گے، بیٹھ نہیں پائیں گے، ہمیشہ آدمی سوتا ہی رہے گا، چل نہیں پائے گا. تو جہاں ہڈیوں کا بہت زیادہ وہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، وہاں بہت سارا یوگدان ان کا بھی ہے، ان کا پٹھوں کا بھی، جو پورے جسم کو کیا رکھتے ہیں، سنبھال کر کے رکھتے ہیں، سنبھال کر کے رکھتے ہیں. آپ یہیں دیکھیں، یہیں پہ دیکھیں، یہ پٹھے ہیں، یہ جو آپ کے ہڈیاں نہیں ہیں، لچیلی چیزیں، ان کو پٹھا کہتے ہیں. بہت برا اثر ڈالتا ہے، یہ ان کو کمزور کرتا ہے. یہ جو نشے کی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں کمزور کرتی ہیں. ایسے ہی جناب آپ کا جو کلیجہ ہے اس پہ بھی بہت برا اثر ڈالتے ہیں. کلیجے کالے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اور جو انہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتے اچھی طرح سے، کیونکہ زہر داخل ہوتا ہے انسان کے جسم میں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو کھائے، ہمیں کچھ نہیں ہوا. آپ جا کے چیک کراؤ نا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں، اہم چیزیں، ایک بیگ خراب نہیں ہوتی ہیں کہ فوراً ایک خوراک آپ نے کھائی ہے وہ چیزیں خراب ہوں گی. دھیرے 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 دھیرے. اور انسان جب توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے استغفار کر لیتا ہے، تو کتنے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بغیر علاج کے وہ چیزیں پتہ نہیں کیسے صحیح ہو جاتی ہیں. وہ اللہ رب العزت سے توبہ ہے، استغفار ہے. اسی نے بنایا ہے، وہی جانتا ہے کیسے اس کو صحیح کرنا. ایسے لوگ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، رپورٹ میں پایا گیا ہے کہ 7 گنا اوروں کے مقابلے میں زیادہ خطرہ پالتے ہیں ایسے لوگ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کا جو ایک امیون پاور ہوتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یا کہہ لیجیے قوت دفاع ہوتی ہے ایک اندر اللہ رب العزت کی طرف سے. وہ کیا کرتی ہے، جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اس سے لڑتی ہے. یہ جب کمزور ہو جاتی ہے تب پھر امراض آتے ہیں، جو ان کی تھیوری ہے ڈاکٹروں کی. تمام چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، لیکن اسی نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں اندر. تو وہ کہتے کیا ہیں کہ پہلے یہ اندر کی طاقت لڑتی ہے بیماری سے. کوئی بیماری آتی ہے، اٹیک کرتی ہے اس کو. جب کمزور ہو جاتی ہے تب اس کے بعد وہ بیماری حاوی ہو جاتی ہے، اور اسی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں. الگ سے وہ دوا نہیں ہوتی ہے، اسی طاقت کو مضبوط کیا جاتا ہے. جب وہ طاقت اندر کی مضبوط ہوتی ہے تو بیماری کو کیا کر دیتی ہے، بھگا دیتی ہے. اس طاقت کو یہ جو نشے والی چیزیں ہیں کمزور کرتی ہیں، دشمن ہیں سمجھیے. ایک طرح سے کیا ہیں، دشمن ہے. تو آپ اپنے اندر ہی کے فوجی کو کیا کر رہے ہو، یہ نشے کی چیزیں استعمال کر کے کمزور کر رہے ہو، کمزور کر رہے ہو. ایسے ہی جو لوگ نشہ کرتے ہیں، ہے نا، بڑے کی تو بات ہی چھوڑیں، چھوٹے ہی کیا لے لیں. جو چھوٹی چیزیں ہیں، تمباکو سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، گلے کے امراض ہیں، اور یہ جو کان، گلا اور ناک، یہ جو ایک جگہ آ کے ملتا ہے نا، منہ میں جو آپ کا عضو رئیسی ہے، جو پورے جسم میں سب سے بہترین چیز ہے. حتیٰ کہ شریعت میں چہرے پہ مارنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور یہی چہرہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکاتا ہے بندہ. اتنی اشرف چیز، اور اللہ کو بہت پسند ہے جب یہ سجدے میں ہو، ہے نا. اسی کو انسان کیا کرتا ہے، اور جب بھی عیب دلایا جاتا ہے تو چہرے کو کہا جاتا ہے چہرہ بگڑ گیا، چہرہ کالا ہو گیا، ہے نا. اسی بہترین چہرے کو وہ لوگ برباد کرتے ہیں جو تمباکو یا تمباکو سے بنی ہوئی چیزوں کو کیا کرتے ہیں، کھاتے ہیں. کینسر جا کے آپ ہاسپٹلوں میں دیکھ لیں
جو کینسر ہو رہے ہیں منہ کے، گلے کے، جبڑوں کے اور زبان کے، ہے نا، اور جو ہم سانس لیتے ہیں، ان تمام چیزوں کے آپ اکثر پاؤ گے، اس میں 90% آپ پاؤ گے کہ یہ آدمی کیا کر رہا تھا، تمباکو کی چیزیں استعمال کر رہا تھا. تو بہت برا اثر کرتے ہیں. ایسے ہی جناب یہ چیزیں جب انسان استعمال کرتا ہے تو اس میں پایا گیا ہے رپورٹ میں کہ یہ خون میں بھی اثر کرتے ہیں آپ کے. جہاں یہ گوشتوں میں اور چیز کے حصوں میں اثر کرتے ہیں، وہاں خون میں بھی اثرات ہوتے ہیں. حتیٰ کہ آج کل تو طب اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ آپ خون دیں گے، وہ خون سے بتا دیں گے آپ کو کہ آپ نشے کی چیزیں استعمال کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں آپ کے خون میں بھی کیا ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، خون اہم چیز ہے. خون میں جب اثر انداز ہو جاتی ہے یہ چیز، تو پھر جسم کو کیا کر دے گی، وہ برباد کر دے گی، خراب کر دے گی. ایسے ہی جناب رپورٹ میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عورتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو یہ منع کرتی تھی پہلے کہ یہ سب چیزیں استعمال مت کرو، ہمارے اوپر رحم کھاؤ، یہ سب چیزیں صحیح اور درست نہیں ہیں. اب نئی تازہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ عورتیں بھی ان چیزوں کو استعمال کر رہی ہیں. عورتوں کو بھی یہ چیزیں لت میں آ گئی ہیں، جیسے پکار کا کھانا، یا کیا کہتے ہیں بیڑی سگریٹ کا پینا، یا ہیروئن کا استعمال کرنا، افیم کا استعمال کرنا. ظاہر سی بات ہے، گھر میں جب سرپرست استعمال کر رہا ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک چیز ہوگی. دھیرے دھیرے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں. رپورٹ میں پایا گیا ہے کہ وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ ماں جس کے پیٹ میں بچہ ہے، جہاں اس کے اوپر اثر کرتا ہے نشے کی چیزیں، یہ اس بچے کے اوپر بھی اثر کرتا ہے. تو دیکھیں، یہ ایسی چیز ہے جو بغیر متاثر کیے ہوئے آپ کو نہیں چھوڑ سکتی. اس لیے تندرستی کے حساب سے، عقل کے حساب سے، آپ کے جی و جان کے حساب سے یہ صحیح اور درست نہیں. چاہے چھوٹا نشہ ہو، چاہے بڑا نشہ ہو. اللہ تمام لوگوں کو ہدایت دے، ان لوگوں کو خاص طور سے یہ جاننے کی توفیق دے جو بڑی آسانی سے مکروہ کہہ کے اور پھانک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. وہ اگر جان جائیں کتنے نقصانات ہیں، نہ مانیں ہماری بات. آج طب بہت آگے بڑھ گئی ہے. آپ چھوڑیں ہم کو اور ہماری باتوں کو، آپ جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس جو بہترین اس کا جانکار ہو، اس سے جا کے پوچھیں کہ یہ تمباکو یا تمباکو سے بنی ہوئی چیزیں کسی بھی حالت میں درست ہیں کہ نہیں ہیں. ہمارے لیے کسی بھی ڈاکٹر کو آپ نہیں پاؤ گے کہ وہ آپ کے لیے، اگرچہ کیوں استعمال نہ کرے، وہ یہی کہے گا بھائی یہ چیز صحیح اور درست نہیں ہے، مت استعمال کرو. پھر جب اتنی متفقہ چیز ہے نا، جس پہ تمام ڈاکٹر متفق ہوں اور تمام کمپنیاں اور تمام ممالک مجبور ہوں اس بات پہ کہ اس کے پروڈکٹ پہ یہ لکھیں کہ یہ چیز غلط ہے، صحیح اور درست نہیں ہے. حتیٰ کہ میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے میں کہ اعتراض ہوا کہ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو کہا گیا اس پہ سانپ چھاپ دو، کہا گیا اس پہ بچھو چھاپ دو، کہا گیا اس پہ کیا کہتے ہیں انسانوں کے ساتھ جو حالات ہوتے ہیں کینسر کے، وہ چھاپ دو، کہ بھئی آدمی نہیں پڑھا لکھا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہو سکتا ہے اس چیز کو دیکھے تو ڈر جائے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو جائے. تو دیکھیں یہ چیزیں، ایک جگہ میں پڑھا رہا تھا تو مجھے ایک مضمون لکھنا تھا اسی پہ، تمباکو اور تمباکو سے بنی ہوئی چیزوں کے نقصانات. تو ایک شاگرد میرا تھا، تو اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا تھا گلے کا، پھر اس کے بعد مطلب وہ ابتدائی کینسر تھا، ٹھیک ہو گیا دھیرے دھیرے. تو میں نے اس زمانے میں 2004 میں اس سے پوچھا تو مجھے آج تک یاد ہے 21 طرح کے پکار اس نے بتائے تھے. کہا شیخ صاحب میں کھاتا تھا. اس 2004 میں یہ حالت تھی، اور یہ 2019 ختم ہونے والا ہے، کیا حالت ہوگی بتائیے. کیونکہ ان کمپنیوں کو بڑا نفع ہوتا ہے،
ہر سڑی گلی چیز اس میں کیا کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، اچھا پیسہ کماتے ہیں، چاہے کوئی مرے چاہے سڑے۔ اسی لیے ان تمام نقصانات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے کمپنیوں نے اور بہت سارے اسٹور والوں نے جب دیکھا کہ اتنے نقصانات ہیں تو انہوں نے کہا یار پیسہ ہی کمانا صرف نہیں ہے، اگلے کو صحت مند بھی رکھنا ہے۔ کتنے لوگوں نے اپنے ہاں سے اس پروڈکٹ ہی کو نکال دیا۔ یہ سعودی عرب میں کتنے ایسے آپ پاؤ گے اسٹور جہاں صاف لکھتے ہیں نحن لا نبیع الدخان، ہم سگریٹ نہیں بیچتے، کیونکہ مسئلہ صرف پیسے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے وہ اللہ رب العزت کے یہاں وہ جواب دہ بھی لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ پوچھ بیٹھے کہ یہ تم اتنی خراب چیزیں بیچ رہے تھے جس سے لوگوں کا اتنا نقصان ہو رہا تھا۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں پکڑے تو نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں۔ کہنے کا مطلب اللہ کے بندوں، کسی بھی حالت میں یہ چیز صحیح اور درست نہیں ہے، آپ کے عقل کو بھی برباد کر دے گی، آپ کے تندرستی کو بھی برباد کر دے گی، نفسی طور پہ بھی آپ صحیح نہیں رہو گے، اتنی اچھی طرح سے بہترین خوش اور خرم نہیں رہو گے جس طرح کی آپ نہ استعمال کرتے ان چیزوں کو تو رہتے۔ اس لیے کسی بھی حالت میں یہ درست نہیں ہے، اس پہ سوچو، غور سے سوچو۔ پچھلے مرتبہ بتایا گیا جو پیسے روپے خرچ ہوتے ہیں وہ الگ سے، یہ آپ کے جسم کی باتیں میں نے آج بتائی ہیں جو آج ہمارا موضوع تھا، اور انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں گے کہ دین کے حساب سے اس کے کیا نقصانات ہیں، معاشرے کے حساب سے کیا نقصانات ہیں، پیسے روپے آپ کے کتنے خرچ ہوتے ہیں، اور امن پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے، ملک اور ملک کے بجٹ پہ اور اس کے پیسے روپے پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ جمعہ کے دن بتائیں گے۔ آج یہ آپ کے جسم سے متعلق جو چیزیں تھیں، اور اتنی تحقیقات آ گئی ہیں کھل کھل کر کے اچھے اچھے ڈاکٹروں کی طرف سے کہ اگر تمباکو سے بنی ہوئی چیزیں، ہیروئن، افیم، نشے کی کوئی بھی چیز ہو، ہے نا، اس کے متعلق کتاب لکھی جائے تو جلدوں میں تیار ہوگی۔ تو جب اتنی خراب چیز ہے تو میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو چاہے یہاں سے سن رہے ہیں چاہے ہمارے درس میں حاضر ہیں کہ خود بھی رکیں، توبہ کریں اللہ رب العزت سے، روکیں بھی، اور اللہ رب العزت سے امت اسلامیہ کے لیے دعا کریں۔ ایک بہت بڑی تعداد نشے میں ملوث ہے۔ کچھ ہیں بیچارے جو جانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جائز ہو، اور کچھ ہیں جو جانتے ہیں، اور کچھ ہیں جو تجربے کے طور پہ اسے استعمال کرتے ہیں، اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی اصلاح فرمائے۔ آپ لوگ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے معاملات کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت سے میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ جن عزیزوں کے یہاں وفاتیں ہو گئی ہیں اللہ رب العزت ان کو صبر عطا فرمائے، اور ان کے وارثہ کو صبر عطا فرمائے اللہ رب العزت، اور جو انتقال کر گئے، چاہے جلد انتقال کیا، پہلے جس کے بھی عزیز اس دنیا سے گئے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے معاملات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ رب جو لوگ بیمار ہیں، جن کے گھروں میں بیماری ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين۔ جن بھائیوں کے پاس میسج